اس کی انشاءاللہ آخر کی جو 10 صورتیں ہیں اس کی تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور آخر کی جو 10 صورتیں ہیں اس میں جو پہلی صورت جس کی آج انشاءاللہ تفسیر کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے سورۃ الفیل، ٹھیک ہے، سورۃ الفیل۔ اور کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کی آج تفسیر ہو جائے۔ تو دعا سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، آمین۔ سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کے، پتھر یا کنکر کی۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھوس کھایا ہوا۔ سورۃ الفیل، اور یہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی 5 آیات ہیں۔ جیسا پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ جب سورہ شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک تو سورت کا نام ہوتا ہے، اور یہ نام جو ہے یہ کبھی تو ایسا ہے کہ یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دیا تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اس نام سے بلاتے تھے۔ اور کبھی یہ ہے کہ اس سورت میں کوئی چیز یا کوئی ذکر کسی چیز کا ایسا ہوا ہے کہ اس سورت کا نام اس نام سے مشہور ہو گیا، یعنی وہ سورہ اس نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک سورت کے 1-2 نام ہیں یا کچھ اور بھی نام ہے، جیسے ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کے لیے پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اور بہت سارے نام ہیں، اور بلکہ یہ کہ قرآن شریف میں ایک سورہ فاتحہ ہے جس کے سب سے زیادہ نام ہیں، ہے نا۔ تو سورۃ الفیل، اور اس کے بعد سورۃ الفیل یہ مکیۃ، ٹھیک ہے، وہی خمسۃ آیات، کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی خمس یعنی 5 آیات ہیں۔ اب مکی سورہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ مکی صورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یعنی سورہ فیل یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اب ایک یہاں پہ بات جو بتانے والی ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ 30ویں پارے کی چند صورتیں کر رہے ہیں، تو ویسے 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں تو ان کا جو مفہوم ہے، یعنی دا ٹاپک دیٹ دے آر ڈیلنگ ٹو جنرلی، وہ ہے آخرت کی زندگی، یعنی قیامت اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں جز اما کی جو صورتیں ہیں، یعنی کہ سورہ نبا سے لے کے اور سورہ ناس تک، تو اس میں عموماً اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ جو آخر کی 10 صورتیں ہیں نا، تو ان میں جو ذکر ہے بیسیکلی تو یہ سیرت کے حساب سے ہے، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یعنی ان کی زندگی میں کچھ جو واقعات ہوئے تھے ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور آخر کی یہ جو 10 صورتیں ہیں یہ
اس کی تفسیر کرنے کا ارادہ اس لیے ہوا تھا کہ یہ عموماً آپ سب لوگوں نے اس کی ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے اور اس کی ریکویسٹ کی تھی اس لیے کہ یہ صورتیں ایک تو تقریباً ہم سب لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں اور نماز میں عموماً ہم لوگ یہ صورتیں یعنی آخر کی 10 صورتیں پڑھتے ہیں. تو بہرحال اس کا اگر ترجمہ تفسیر ہو جائے گا تو اس سے ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس سے تھوڑا سا ایک ہم مناسبت بھی کر پائیں گے اور ایک تعلق محسوس ہوگا اور خشوع اور خضوع نماز میں ہم لوگوں کا انشاءاللہ اس سے بڑھ جائے گا. تو یہ ارادہ ہے اس کے ذریعے سے نیت ہم اپنی یہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ساتھ خیر برکت اور عافیت کا معاملہ کریں اور ہم لوگوں کی نیتوں کو درست کریں. آخر کی 10 صورتیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کے کچھ واقعات سے تعلق رکھتی ہیں. اور جب ہم تفسیر کرتے ہیں صورتوں کی تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ عموماً کی جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ربط صورت یعنی کہ ہر ایک صورت جو ہے وہ اپنی پچھلی سورہ سے اس کا کوئی ربط ہے یعنی کوئی کنیکشن ہوتا ہے اور اسی طرح جو اس کی اگلی صورت آتی ہے تو اس سے بھی اس کا کوئی ربط یا کنیکشن ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ ہم لوگ پہلی سورہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے تو ہم لوگوں نے کوئی اور نہیں کی تھی. اس سے پہلے ویسے سورہ ہمزہ ہے اور یہ کہ اس کے بعد یہ جو 10 صورتیں ہیں ان کا ایک شان نزول یعنی اسباب النزول بھی ہے. اب اسباب النزول کیا ہوتا ہے؟ اسباب النزول ہوتا ہے بیسیکلی کہ جو سورہ نازل ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی قصہ ہوتا ہے یا کوئی اس وقت حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ صورت اس وقت نازل ہوئی ہوتی ہے یا پھر اس صورت میں کوئی بات اس طرح کی ہوتی ہے کوئی بات اس طرح بتائی گئی ہے کہ جس کے لیے ایک تھوڑا سا پریفیس کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ کچھ انٹروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے پیچھے کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ ہوتا ہے جو کہ الگ سے بیان کیا گیا ہے. اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی جو تفسیر ہے وہ ہم کو حدیث شریف سے ملتی ہے. تو بہرحال سورۃ الفیل اب یہ جو ہے اس کے ساتھ ایک بہت طویل واقعہ پیش آیا تھا اور جس واقعے کا اس صورت میں ذکر ہے یعنی کہ جو پہلی آیت ہے اس صورت کی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے نا. تو یہ کہ یہ اصحاب فیل کا ایک واقعہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے تقریباً 50 دن پہلے ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں کافی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش ہوا تھا. اس کے بہت سارے اقوال ہیں. بہرحال جمہور علماء اکرام جو کہتے ہیں اور یہ کہ اس وقت جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے تو جمہور کا جو قول ہے اس کے مطابق یہ واقعہ تقریباً 50 دن پہلے پیش آیا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. کم سے کم 50 دن پہلے اور اس کے علاوہ جو اور اقوال آتے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں. تو بہرحال اب یہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا کیا پہلے اس واقعے کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ سورہ اس کی تفسیر انشاءاللہ شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اب اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے وہ کیا تھا وہ مختصراً اگر دیکھیں تو یہ تھا کہ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف جو ہے مکہ مکرمہ میں اس کو مسمار کرنے کے قصد سے ہاتھیوں کی ایک فوج آئی تھی جو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی جس نے. ٹھیک ہے. اور حق تعالیٰ شانہ یعنی اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی سے ان کو ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کو نیست و نابود کر دیا تھا. اب اصحاب فیل کا واقعہ کیا تھا یہ جو تھا اس کی ڈیٹیلز تو بہت ہیں تفاسیر میں. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں صرف وہاں سے شروع کرتے ہیں جو عموماً ہم لوگوں کو جہاں سے جس کا نام پتہ ہے اور جس کا نام پتہ ہے جو مین یہاں پہ جو تھا جس نے چڑھائی کا ارادہ کیا تھا اس کا نام تھا ابرہہ. ٹھیک ہے. ابرہہ جو تھا یہ اس وقت یمن کا حاکم بنایا گیا تھا. یمن کا حاکم بنایا گیا تھا جو اس وقت کے حبشہ کے جو بادشاہ تھے ان کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جب یہ یمن کا گورنر جب یہ بن گیا تو اس نے کیا کیا
کہ یہاں پہ اب اس کو یمن ویسے جو جزیرہ عرب جو اس زمانے میں تھا، یعنی تقریباً 1500 سال پہلے تقریباً، تو وہاں پہ اس وقت اس سے پہلے یمن جو ہے اس کی بہت سٹینڈنگ تھی، ٹھیک ہے، یعنی جزیرۃ العرب یمن بہت پاورفل تھا پہلے زمانے میں. پھر یہ کہ کچھ وجوہات سے اس کی وہ جو ایک سٹینڈنگ تھی، وہ جو ایک پاور تھا، وہ دھیرے دھیرے کم ہو گیا تھا. اور بہرحال جب ابرہہ آیا تو اس کو پھر سے ایک بار ہوا، ایک پولیٹیکل اس کا جو ایک ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ یمن پھر سے ویسے ہی اپنی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ سے جانا جائے. تو اب یہاں پہ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی کعبہ. اب کعبہ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہاں پہ موجود تھا، مطلب کم سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو موجود تھا ہی، کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر فرمائی تھی، ہے نا. اور ویسے کعبہ کی اگر ہسٹری میں جائیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں پہ موجود تھا. تو بہرحال اگر عرب کے اعتبار سے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور تب سے یہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے لیے ایک معزز جگہ تھی، یعنی کہ سب اس کا اکرام کرتے تھے، سب اس کی عزت کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو چیز جو ایک بڑی عجیب تھی وہ یہ تھی کہ اسی کعبہ کے اندر ان لوگوں نے، یعنی جو وہاں کے جتنے بھی قبائل تھے تقریباً، تو ان لوگوں نے بت پرستی تو شروع کر دی تھی، تو ان لوگوں کے جو بت تھے وہ اس کعبہ کے اندر ان لوگوں نے اکٹھا کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو اور یہ ہوتا تھا کہ ہر سال حج کے لیے پوری دنیا سے کیا جو وہاں کا جو جزیرہ تھا وہاں سے لوگ آتے تھے اور مکہ مکرمہ جاتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ کہ اس وقت کا جو حج تھا اور وہ جو بھی چیز تھی وہ الگ بالکل مختلف تھی، تو اس کو آج کل کا جو ہم لوگوں کا ہے اس سے ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اس وقت بھی حج تھا اور لوگ جو تھے وہ جاتے تھے مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے. اب جو ابرہہ جب گورنر بنا تو اس کا ایک مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یمن جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ وہاں نہ جا کے بلکہ یہاں یمن میں آنا شروع کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی اکانومی بھی بڑھتی ہے، اور اس جگہ میں ظاہر سی بات ہے جب زیادہ لوگ آئیں گے جائیں گے تو وہاں کی جو شہرت ہے وہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس نیت سے اس نے ایک شاندار کنیسہ بنایا تھا. اب یہ کنیسہ بھی آتا ہے کہیں کہیں پہ یہ کلیسا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال کنیسہ جو ہے وہ اس کی سپیلنگ جو ہے وہ کیف نون یا سین اور تا مربوطہ اینڈ میں ہے، ٹھیک ہے، کنیسہ. تو اس نے ایک شاندار کنیسہ بنوایا جس کی نظیر دنیا میں اس وقت موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو یمن کے عرب والے جو لوگ ہیں وہ حج کرنے کے لیے جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں اب اس کنیسے کی عظمت اور اس کی شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے یہاں پہ آئیں. یعنی کہ وہ اتنے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کو پسند کریں اور اس سے مرعوب ہو کے، یعنی کہ اس کی طرف مائل ہو کے یہ لوگ اب اس کنیسے کی طرف آئیں اور اس کا طواف کریں، یا بہرحال یہاں پہ آئیں بجائے مکہ مکرمہ جانے کے. اب اس خیال سے کیا کیا کہ اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ بنوایا، اور اس کی بلندی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بلند تھا کہ اس کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہو تو نیچے کھڑا ہوا آدمی اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے. اب اور اسی میں ہی اس نے پھر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات بھی لگوائے تھے، اور پوری اپنی جو مملکت ہے اس میں اس نے اعلان کروا دیا تھا کہ یمن سے اب کوئی بھی کعبہ کے حج کے لیے نہیں جائے گا بلکہ اس کنیسے میں عبادت کرے گا، ٹھیک ہے. اب کیا تھا یہاں پہ کہ عرب میں ویسے تو یہ کہ بت پرستی آ چکی تھی، ہے نا، انہوں نے اپنے اپنے بت رکھ دیے تھے کعبہ کے اندر اور وہ سب کچھ تھا، مگر تب بھی دین ابراہیمی اور کعبہ کی جو عظمت ان کے دلوں میں تھی وہ ابھی بھی موجود تھی،
ٹھیک ہے. اب جب یہ اعلان جب وہاں پہ ہوا تو اس سے جو عرب تھے یعنی کہ یمن والے بھی اور اس کے علاوہ بھی جو بھی لوگ تھے جو دین ابراہیمی اور جو کعبہ کی ایک جو عظمت ان کے دل میں ابھی بھی تھی تو ان کو اس چیز پہ غم بھی ہوا اور غصہ بھی آیا. ٹھیک ہے. اب یہ بات جب مکہ مکرمہ پہنچی تو کیا ہوا, جو قریش تھے تو قریش اور بھی وہاں پہ بہت سارے اور قبیلے تھے تو ان کو بھی بہت غصہ اور غم دونوں کی ہی کیفیت ہوئی. اور اس میں پھر اس طرح سے بھی ہوا کہ کچھ لوگ غصے میں آئے اور رات کے وقت اس کنیسے میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا یہاں پہ, یعنی کہ وہاں پہ گندگی ان لوگوں نے پھیلائی. تو اب جب یہ بات جب ابرہہ کو پتہ چلی کہ یہ عرب کے جو کچھ قبیلے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح سے اس کی بے حرمتی کی ہے تو اس کو بھی غصہ آیا ہے نا. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر یہ قسم کھائی کہ وہ ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, یعنی کہ اس کو نیست و نابود کر دے گا, اس کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ. تو اب ابرہہ جو تھا اس نے اس کی تیاری شروع کی, اور جو اس کا بادشاہ تھا, یعنی ابرہہ تو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا نا, تو یہ بادشاہ جو تھے یہ حبشہ کے جو تھے تو ان سے اجازت مانگی. اچھا, حبشہ کے جو اس وقت بادشاہ تھے وہ نصارہ تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کہ نصرانی تھے, تو ان سے اجازت مانگی اس نے, اور یہ کہ اس اپنے کام کے لیے اس نے ان سے اجازت بھی مانگی اور ان سے مدد بھی مانگی, اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنا ایک خاص ہاتھی بھیجا. ٹھیک ہے, ایک تو خاص ہاتھی تھا جو کہ اس وقت کے اعتبار سے بہت عظیم الشان تھا اور اس کی نظیر اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی. اس ہاتھی کا نام جو تھا وہ تھا محمود. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 7-8 ہاتھی اور بھیجے تھے اس لشکر کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ہاتھیوں کو بھیجنے کا جو ان لوگوں کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کو ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لے لیا جائے گا, کیونکہ ہاتھی اس وقت کے جو سب سے بڑے طاقتور جانور ظاہر سی باتیں ہوئی تھے. اس وقت کے زمانے میں اور کوئی بلڈوزر اور کرینز اور یہ سب تو اور چیزیں نہیں تھیں, تو بہرحال اس وجہ سے اس مقصد سے ان لوگوں نے ہاتھی لے کے اپنی فوج میں شامل کیے تھے. ٹھیک ہے, اور جب عرب میں اس حملے کی جب خبر پھیلی تو کیا ہوا کہ سارا عرب جو ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ کہ اب جب عرب الگ ہو گئے اور ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے تیاری کرنا شروع کر دی مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی, ہے نا. تو اس وقت کیا ہوا کہ عرب کے لوگ سب جمع ہوئے اور انہوں نے پھر ابرہہ کے خلاف جنگ کرنے کی انہوں نے سوچی کہ ہم اس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ راستے میں جب ابرہہ اپنا لشکر لے کے نکلا تھا تو راستے میں ان لوگوں نے مقابلہ بھی کیا. ٹھیک ہے, اور جو پہلا جو مقابلہ تھا وہ بہرحال بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نام کے ساتھ تو وہ نہیں کر رہے کیونکہ اس سے پھر یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ پھر کنفیوز بھی ہو جائیں. تو بہرحال 2-3 مرتبہ لوگوں نے بیچ میں اس کو روکنے کی, ابرہہ اور اس کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ کہ انہوں نے شکست پائی, یعنی کہ ابرہہ نے ان کو ہرا دیا, ان کو شکست دی اور ان کو قید کر کے اپنے ساتھ آگے کی طرف بڑھنے لگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ایک تو ہوا تھا جب یہ کہ یہ چلا تھا اپنی یمن سے جب چلا تھا تب اس وقت ایک ہے ذو نفر نامی ایک آدمی تھا, اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور یہ لوگ ہار گئے اور ابرہہ نے ذو نفر کو اپنا قیدی بنایا اور آگے چلے. پھر جب یہ ایک اور آگے جب یہ لوگ بڑھے ہیں تو بہرحال وہاں پہ پھر ایک راستے میں نفیل بن حبیب یہ تھا, ایک قبیلے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آیا اور ابرہہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا, لیکن ابرہہ اور اس کے لشکر نے ان کو بھی شکست دی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ سب جب ہوا تو اس کے بعد یہ لوگ پھر پہنچے تقریباً طائف پہ, یعنی کہ مکہ مکرمہ کے کافی قریب پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے, جب طائف پہ آئے تو طائف کا جو بادشاہ تھا, ٹھیک ہے, اور یہ قبیلہ ثقیف تھا, تو یہاں پہ
ان کی ایک بت تھا جس کا نام تھا لات، ٹھیک ہے، اور اس بت کو لے کے اس بت کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور بہرحال یہ کہ ان کو یہ لگا کہ ابرہا کیونکہ 2 بار تو ظاہر سی بات ہے شکست دے چکا تھا، تو ان کو یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے اور ہمارے بتوں کی اور ہمارا جو ایک مین بت ہے لات اس کی بے حرمتی کرے، تو اس ڈر سے انہوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اپنا ایک آدمی یعنی ابو رغال نام کا ایک آدمی تھا جو وہاں کے راستوں کا بہت بڑا ماہر تھا، اس کو اس کے ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ابو رغال کو عربی جو ہیں، عرب اس وقت کے جو تھے وہ اس کو بہت بری نظر سے پھر دیکھتے تھے، اور اس کو اس طرح سے وہ کرتے تھے کہ یہ جیسے اپنی قوم کا غدار، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ابرہا کے ساتھ مل کے اس نے ابرہا اور اس کے لشکر کو، کیونکہ یہ تو یہاں کے مکہ مکرمہ اور اس صحرا کے نہیں تھے، لیکن بہرحال راستہ بتانے کے لیے اور ان کو ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ابو رغال ان کے ساتھ ہوا، اور بہرحال یہ لوگ جب یہاں پہ پہنچے، ٹھیک ہے، اب یہ لوگ مکہ مکرمہ کے ابھی باہر ہی تھے، تو وہاں پہ کچھ اونٹ ان کو دکھائی دیے چرتے ہوئے، تو ابرہا کے لشکر نے ان اونٹوں کو قید کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اونٹ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب کے یہ اونٹ تھے، اور اس وقت جو بیت اللہ شریف کے جس کو کہا جاتا ہے کہ جو والی، جو اس وقت کیئر ٹیکر جو تھے، وہ عبد المطلب ہی تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ تو یہ کہ اب جب یہ اتنی بڑی فوج، یہ پورا لشکر وہاں پہ آ رہا تھا، اور مکہ مکرمہ جو تھا وہ اس وقت ایسا تھا کہ ایک بہت چھوٹا سا قصبہ، مطلب بہت چھوٹی آبادی تھی، اور وہاں کے کچے مکان تھے، اور وہاں کا صرف ایک جو سب سے بڑی ایک مشہور جو چیز تھی وہ تھا بیت اللہ شریف، ہے نا، اس کے علاوہ وہاں پہ اور کوئی اتنی بڑی چیز اور مضبوط چیز تھی بھی نہیں، اور ہاتھیوں کے ساتھ جب اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا تو مکہ والوں کو پہلے ہی ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سے تو ہم جیت نہیں سکتے، یعنی ان پہ غالب نہیں ہو سکتے، اب تو بہرحال ختم ہونے کا ہی وہ ہو گیا ہے۔ اور اس وقت پھر کیا کیا تھا ان لوگوں نے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور بہت دعا کی تھی، جس کو کہا جاتا ہے الحا وزاری کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس کی حفاظت کریے۔ اور اس کا ایک اس سے پہلے بھی وہ آتا ہے کہ عبد المطلب اور ابرہا کا ایک مکالمہ، یعنی کہ ایک ملاقات ہوئی تھی اس سے پہلے، جب یہ ابرہا آؤٹسکرٹس میں تھا مکہ کے، تو وہاں پہ جب تھا تو عبد المطلب اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور بہرحال اس وقت جو بھی ان لوگوں کی بات ہوئی تھی اس کی بہت ڈیٹیلز وہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کہ اس کے بعد پھر عبد المطلب نے پھر آ کے بہت دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، عبد المطلب اور مکہ والوں نے، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ کیا ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھر چھوڑ کے باہر جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ چلے گئے تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ لشکر آئے گا تو یہ سب کو ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ویسے دیکھیں تو مکہ کی جو پوری آبادی تھی، اس پوری آبادی یعنی کہ جس میں بچے بوڑھے عورتیں سب شامل کر لیں تو اس سے بڑا تو یہ لشکر تھا، یعنی کہ ان کی جو آرمی تھی وہ اس سے زیادہ تھی جو مکہ کی پوری پاپولیشن ہے نا، تو اتنا بڑا تو یہ لشکر تھا، تو بہرحال مکہ والوں کو یہ تو پتا تھا کہ ہماری شکست تو ہونی ہے، تو یہ لوگ وہاں سے چھوڑ کے نکل گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس وقت پھر یہ ہوا کہ ابرہا سے بات ہوئی اور عبد المطلب کی، اور پھر یہ لوگ بھی مایوس ہو کے عبد المطلب، اور کہیں کہیں پہ یہ آتا ہے کہ وہ اکیلے آئے تھے، اور کہیں کہیں پہ یہ آتا ہے کہ وہ کچھ اور سرداران مکہ جو تھے وہ ان کے ساتھ آئے تھے، تو بہرحال یہ لوگ مایوس ہو کے اور واپس چلے گئے، پھر وہاں پہ اپنی دعائیں ان لوگوں نے شروع کی، اور یہ لوگ پہاڑوں میں نکل گئے تھے مکہ چھوڑ کے، یعنی اپنا سٹی چھوڑ کے، اور تھوڑا سا باہر کی طرف یہ لوگ نکل گئے تھے۔ اور یہ کہ کچھ اقوال کے حساب سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے ابرہا سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو گھر جس کو تم ڈھانے کا ارادہ کرتے ہو تو یہ اللہ کا ہے، اور یہ کہ اگر تم آؤ گے تو تمہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے، تو یہ کہ کچھ اقوال کے مطابق اس طرح کی بھی بات ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، ابرہا جو تھا وہ اپنے اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اور یہ کہ یہ لشکر پورا کا پورا اسی طرح سے تھا، تو بہرحال جب یہ سب بات ہوئی وہ لوگ واپس چلے گئے، اور ابرہا
ابھی وہاں پہ اندر آ نہیں پایا تھا، یعنی اندر وہاں آنے سے پہلے مکہ مکرمہ جو کعبہ بیت اللہ شریف ہے وہاں تک وہ پہنچ بھی نہیں پایا تھا کہ کیا ہوا کہ کچھ پرندوں کی قطاریں، ٹھیک ہے، آئیں، اور ایسا تھا کہ یہ جو پرندے تھے ان کی ڈیٹیل کئی آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ کہ تفسیر میں بھی ہم نے جو پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ بہت زیادہ تفصیل اس کی دے کے، اور پھر اینڈ میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈسکرپشن بہت زیادہ نہیں دیا ہے، یعنی کہ طیرن ابابیل کے ہی نام سے بس بتایا ہے، اور اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تو ہمیں بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ یہ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے۔ بہرحال جو عموماً جو ہم لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ ایک ابابیل جو بھی ایک پرندہ ہے جو آج کل موجود ہے، تو یہ وہ پرندہ نہیں تھا، یہ ایک خاص قسم کے پرندے تھے جو اس وقت دکھائی دیے تھے اور اس کے بعد نہیں دکھائی دیے تھے، اور ان کی جو جسامت بتائی جاتی ہے وہ یہ تھا کہ کچھ کبوتر سے کچھ قدرے چھوٹے تھے، اور بہرحال یہ بہت سارے ایک ساتھ آئے تھے، اور ان کی جو ایک بات بتائی جاتی ہے جو سارے اقوال کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چونچ میں ایک کنکری تھی، اور ان کے جو پنجے ہیں اس میں ایک ایک پنجے میں ایک ایک کنکری تھی، یعنی ہر پرندے نے 3 کنکری لی ہوئی تھی اپنے ساتھ، اور یہ پرندے غول کے غول آئے اور یہ ابرہہ کے جو لشکر ہے اس کے اوپر یہ چھا گئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ فوج پہ یہ پورا جو لشکر تھا اس کے اوپر یہ جب چھا گئے تو انہوں نے اوپر سے وہ کنکریاں برسانا شروع کی، اور یہ جو کنکر تھے ان کنکروں نے وہ کام کیا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ریوالور کی جو گولیاں ہوتی ہیں اس طرح کا ان کنکریوں نے کام کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے بھی بڑھ کے، اور جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ کنکری جس پہ پڑتی تھی تو اس کے سر پہ، یعنی کہ اس کے سر پہ پڑتی تھی، اس کا سر یعنی کہ اس کا جو سکل ہے اس کو چیرتی ہوئی اور وہ نیچے سے نکل جاتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو پڑتی تھی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی، اس طرح سے یہ کنکری آئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ عذاب دیکھ کر جو اس لشکر کے جو ہاتھی تھے وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور لشکر کے جو آدمی تھے وہ اس موقع پہ ہلاک نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ لوگ مختلف اطراف میں بھاگے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ویسے سوچیں کہ لشکر آ رہا ہے بہت شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، راستے میں ایک دو جگہ ان کا مقابلہ کیا، انہوں نے سب کو شکست دی، تو ظاہر سی بات ہے پورے راستے ایک دھاک بیٹھ گئی تھی ابرہہ اور اس کے لشکر کی کہ یہ لشکر جا رہا ہے وہاں پہ، تو اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت اس لشکر کو ختم کر دیتے تو جو ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی تو وہ تو اس طرح سے ہوتی نہیں، کہ جب ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ کسی چیز کی شہرت ہو جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اس کا زوال آتا ہے تو وہ زیادہ عبرتناک ہوتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سے منظور تھا کہ وہ اپنی دھاک جماتے ہوئے یمن سے روانہ ہوئے اور یہاں تک پہنچے، اور پورے راستے میں جتنے بھی اور قبیلے، جتنے بھی اور شہر اور ملک پڑے ہوں گے تو سب میں ان کی شہرت ہوئی، اور جب یہ سب ہوا تو سب کو ایک وہ بھی تھا کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے نا، اور جب یہاں پہ پہنچے اور اس طرح سے ان کے ساتھ ہوا تو پھر کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اسی وقت نہیں مرے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ نہیں مرے تھے بلکہ ان کے اوپر یہ کنکریاں برسائی گئیں اور یہ ادھر ادھر بھاگے، اور ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ جب مکہ مکرمہ چھوڑ کے جب ادھر ادھر بھاگتے تھے تو راستے میں وہ لوگ مرے ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے، اور ابرہہ چونکہ اس کو سخت سزا دینی تھی اللہ تعالیٰ کو، تو کیا ہوا کہ وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا بلکہ اس کے جسم میں اس طرح سے زہر پھیل گیا تھا، اور اس کو جو بھی انفیکشن ہوا تھا، جو اس کو سکن ڈیزیز جو بھی اس کو ہوا تھا ان کنکریوں سے، کہ اس کا جو ایک ایک جوڑ تھا وہ گلنے لگا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ یمن واپس پہنچا تھا اور وہاں پھر اس کا انتقال ہوا تھا، تو یعنی کہ جس پورے راستے وہ بہت شان و شوکت کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا نا، تو اسی راستے سے وہ واپس گیا اور اس حال میں گیا وہ
کہ اس کا جوڑ جو تھا وہ گلنے لگا تھا، سڑنے لگا تھا، اور یہ کہ جو کہا جاتا ہے وہ اس طرح سے کہ اس کی جو سکن تھی وہ اس طرح سے اس میں چھالے پڑ رہے تھے کہ جیسے وہ جل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غیبی طور سے یعنی کہ آسمانی مدد بھیجی تھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے نا، اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو کبھی کبھی ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں یا ہم تلاوت کرتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں، نہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کروانی ہو، پہلے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہیں، لیکن یہ کہ اگر دین کا سر بلند کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کام اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ درندوں سے، پرندوں سے، چیونٹیوں سے بھی اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں اپنا کام. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی اگر اپنے دین کے کام میں یا اپنی کسی بھی طرح کی عبادت میں لگایا ہے تو وہ ہمارے لیے سعادت ہے. وہ اس سے ہم کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کرتے ہیں. وہ ہماری ایک بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ توفیق دی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہی کام وہ جانوروں سے بھی لے سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. تو بہرحال یہ تھا اصحاب فیل کا واقعہ. ٹھیک ہے. اور یہ تھا اس کا اسباب النزول، اس کا پس منظر جو کہا جاتا ہے، اس کا پریفیس کہ یہ کیوں آیا. مطلب یہ کہ یہاں پہ جو پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے اصحاب الفیل کا، تو یہ اصحاب الفیل کا واقعہ تھا کیا. ٹھیک ہے. اب اس کا شروع کرتے ہیں اس کی تفسیر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیلز آئیں گی، اور یہ تھوڑی سی نہیں، تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیلز ہیں. اور اس میں یہ کہ اگر کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہوگا تو جیسا پہلے ہم نے بتایا نا کہ پھر وہ اس کلاس میں نہ کر کے پھر ہم انشاءاللہ وہ تھرسڈے کی کلاس میں کر لیں گے، اور یہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ جس سے آپ لوگ پریشان اللہ نہ کرے ہونے لگے، ہے نا. تو سب سے پہلے جو شروعات ہے وہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ٹھیک ہے. تو الم ترا، اب یہاں پہ کیا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا. اب یہاں پہ مخاطب جو ہیں یعنی کہ جس سے بات ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے نا. اب جیسا کہ جتنے بھی اختلافی اقوال ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو پتہ تھا، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور یہ سب کے مطابق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا یہ جب واقعہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہے نا. تو پھر یہاں سے شروعات ہوئی کیوں، الم تر کیف. ٹھیک ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو بات جو تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ترا، ایک تو یہ مضارع ہے یعنی پریزنٹ ٹینس میں بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب جب مضارع جب ہوتا ہے تو یہ پہلے بھی بتایا گیا ہے نا کہ جب مضارع آتا ہے تو وہ فعل مضارع جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں کو انکلوڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب مضارع جب اللہ تعالیٰ لاتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے قرآن شریف میں دیکھیں جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کوئی بھی سورہ، چاہے وہ انگلش میں ہو، چاہے وہ اردو میں، چاہے وہ کسی بھی اور زبان میں ہو، تو اس میں جب وہ ٹینسز آتے ہیں تو اس سے پھر وہ خوبصورتی نہیں آ پاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے. ظاہر سی بات ہے نا. تو جب فعل مضارع جب آتا ہے یعنی یہ جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جب یوز کرتے ہیں نا تو اس سے مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ایک وقت کی نہیں ہے، یہ صرف ایک بار نہیں ہوئی ہے، یہ بات یہ ہوتی چلی آئی ہے. یعنی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تو اس ایک واقعے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ طرح لانے کی وجہ سے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات تو اس وقت ہوئی تھی، لیکن تب سے لے کے آج تک اور قیامت تک آنے تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو نصرت اور مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ مدد بھیجتے رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بھیجی تھی اور ابھی بھی بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو الم تر. ٹھیک.
اب اس میں استمرار، یعنی کہ جب یہ جو طرح آیا ہے فعل مضارع کی وجہ سے اس میں استمرار آیا ہے، یعنی ایک کنٹینیوٹی آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک یہ بات آئی ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی آئندہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد علم ترى کیفا، اب کیفا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علم ترى ما فعل، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے، یعنی کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ تم نے کیا کیا تو ہوگا کہ ہم نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ پوچھیں گے کہ تم نے کیسے کھایا تو اس میں پھر کیا آئے گا، اس میں پھر ڈیٹیلز آئیں گی، ہے نا، ایک ہوتا ہے کیا اور ایک ہوتا ہے کیسے۔ تو کیفا کا جو اصل ٹرانسلیشن ہے وہ ہوتا ہے کیسے، ہاؤ، ہے نا، جب وہ ترجمہ آتا ہے تو وہ ہوتا ہے نا کہ کیا کیا، ٹھیک ہے، لیکن کیفا کا اصل معنی عربی میں جو ہے وہ ہوتا ہے ہاؤ، یعنی کیسے۔ اور جب کیسے ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں تو پھر اس جواب میں جو ہے وہ بہت ساری ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پہ مقصد جو ہے یہ وہ ڈیٹیلز ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا حال کیا، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اصحاب فیل تھے ان کا کیا حال کیا اور کس طرح ان کا یہ حال کیا، ٹھیک ہے۔ اور علم ترى سے ایک جو بات جو ہوئی تھی نا کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو اس سے ایک دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہ جو اصحاب فیل کا جو واقعہ تھا یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا اس وقت عرب ممالک میں، اور جتنے آس پاس کے جتنی بھی مملکت تھی، یعنی جتنی بھی اور یہ کہ ملک یعنی کنٹریز یا جتنی بھی اور گورنمنٹس تھیں، تو ان کے لیے یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ یہ ایسا تھا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اپنے جو آگے آنے والی جنریشنز ہیں نا ان کو یہ واقعہ اس طرح سے سناتے تھے کہ جیسے ان کے آنکھوں دیکھا حال ہو۔ جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت بڑا معجزے والی چیز یا کوئی بہت حیرت انگیز چیز اگر ہم نے دیکھی تو وہ ہم ایسے بتاتے اور سناتے ہیں جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد دوسرے کو بھی ایسے بتاتے ہیں، اور پھر وہ جب کہیں اور بتاتا ہے تو وہ خود بھی ایسے بتاتا ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ مراد علم ترى سے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا مشہور واقعہ تھا اور اتنا لوگوں کے درمیان یہ اتنا زیادہ اس کی حکایت ہوتی تھی، یعنی کہ یہ بتایا جاتا تھا کہ ایز اف وی ہیو آل سین اٹ بائی آر آئیز، مطلب ایسا تھا کہ ہم لوگوں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو علم ترى سے یہ پتہ چلا، ٹھیک ہے، کیفا بھی ہو گیا، یعنی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال کیا تھا، ہے نا۔ اب فعل، اب فعل سے بات جو ہوئی کہ کیا کیا، اب فعل اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے کہ فعل بھی آتا ہے اور ایک عامل بھی آتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے بتایا تھا نا کہ عربک میں ایک ورڈ کے لیے، ایک میننگ کے لیے بہت سارے ورڈز آتے ہیں، ہے نا، لیکن یہ ہے کہ جب یہ الگ الگ الفاظ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک اگر لفظ چنا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ کیوں چنا ہے۔ اور یہاں پہ فعل جو بات ہوئی ہے، beige color. The bottom of this, you look up, you'll see your eavesdrop is about 1.5 inches higher here, and roughly over here it's about 1/2 inch. Okay, so the water is always pushing this way. Okay, and then if you look at the back, recording in progress. pushing the water this way. So you've got it so right here. So all that water is draining out of that way. اچھا بھائی یہ کال وہی 40 منٹس کے بعد ڈراپ ہو گئی تھی، بہرحال الحمدللہ
یہ کہ تقریباً آدھے لوگوں نے تو جوائن کر لیا ہے، تقریباً 22. چلیں الحمدللہ تقریباً 25 لوگ تو ہو گئے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں، ہے نا. تو بات ہو رہی تھی فعلا کی، ہے نا. تو فعلا جب آتا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے فعل، ایک چیز ہوتی ہے عمل، ہے نا، اور ایک چیز ہوتی ہے حرکت، ہے نا. اور یہ کہ یہاں پہ جب فعل کی بات آتی ہے تو فعل کہا جاتا ہے کسی کام کے ہونے کو، ٹھیک ہے. عمل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی ایکشن، یعنی کہ جب ہم کچھ کرتے ہیں، جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو دیکھیں تقریباً سب کا وہی مطلب آئے گا، لیکن یہ کہ تھوڑی سی اگر اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، تو عمل جو ہوتا ہے نا وہ کام ہوتا ہے جس میں کہ کچھ کوشش ہو، یعنی کچھ ایفرٹ لگے، کچھ اپنی طرف سے کچھ کرنے کی ضرورت ہو، تو اس کو عمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فعل جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے جس میں کوئی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس میں ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. جو کن فیکون والی جو بات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے لیے جب کسی کام کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے تو وہ فعلا آتا ہے، اور جب ہم وہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جب کچھ کرتے ہیں تو وہ کسی نیت سے اور کسی ایفرٹ کے ساتھ ہم کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر عمل آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جب کرتے ہیں تو وہ عمل ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ آتا ہے تو وہ فعلا یعنی فعل کہلاتا ہے. فعلا لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے بیکاز دیٹ از سم تھنگ وچ از ڈن وداؤٹ اینی ایفرٹ، یعنی کہ بنا کسی کوشش، بنا کسی محنت کے وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ الم تر کیف فعلا، اس کے بعد آیا ربو کا، ٹھیک ہے. اب ربو کا جو ہے یہ بہت ہے تو بہت ہی پیاری چیز، اور اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ربو کا یہاں پہ رب اور کاف کی جو ضمیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. فعلا ربو کا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، ہے نا. تو اب یہاں پہ تو بات تو ہو رہی ہے ہاتھی والوں کی، ٹھیک ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی نہیں تھے، اور جب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کیا کیا آپ کے رب نے. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو ایک جو نقطہ ہے، یعنی ایک جو بہت اسپیسیفک ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ربو کا یہاں پہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام آپ کے رب نے کیا تھا. یہ ایک وہ اس طرح سے بات ہوتی ہے نا کہ ہم کسی کو بہت زیادہ تسلی دیں یا کسی کو دلاسا دیں، کسی کی ہمت بندھائیں اگر، تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کیونکہ اب جیسے ہم اپنے بچے کو ہی اگر کوئی چیز بتائیں یا اس کی کسی چیز پہ حوصلہ افزائی کریں، مطلب کسی کو انکریج کرنا ہے، تو ہم بولیں گے کہ نہیں بیٹا پریشان مت ہوئیے، آپ کی امی آپ کے ساتھ ہے نا. مطلب ایک یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن یہ کہ اس سے ایک آپ کی محبت بھی جھلکتی ہے، اور ایک دوسرے الفاظ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے نا اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہے نا. تو یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرما رہے ہیں فعلا ربو کا، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک تسلی ہے، یہ ایک ہمت ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اپنی محبت بتانے کا، اور یہ بتانے کا کہ جو اصحاب فیل کا حشر کیا تھا نا، جو ہوا تھا، اتنا عبرتناک حال ان کا ہوا تھا، اور جبکہ وہ تو کتنے زیادہ طاقتور اور کتنے زیادہ مشہور اور رعب والے تھے، تو ان کا جو یہ حال ہوا تھا نا وہ آپ کے رب نے کیا تھا. یعنی کہ وہی رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب ہے وہ، اور آپ کو اکیلے وہ نہیں چھوڑے گا، ہے نا. کیونکہ اگر یاد کریں
تو یہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں نا یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت سے پہلے ہوئی ہیں، اور وہاں پہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا کہ اپنے قبیلے والے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ چکے تھے، ان لوگوں کو پریشان کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا تھا یا ان کے دین پہ جو ایمان لاتا تھا نا وہ اس کو بھی بہت تنگ کرتے تھے، بہت ٹارچر کرتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، ہے نا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوگی نا اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک لفظ ربک سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ آپ کا رب ہے جس نے اصحاب فیل کا یہ حال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ربک یہاں پہ اگر دیکھیں تو پورے اس میں یعنی پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیت اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ پورا قصہ جو ہے وہ بیت اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے نا۔ اور اسی کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی نا ربط صورت کی، جب اس کے بعد کی جو صورت آئے گی یعنی سورہ قریش جب آئے گی تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے رب ھذا البیت، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا نام ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا نام بتایا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ جب اپنا ذکر کرنا تھا تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا ہے، یعنی کہ اصحاب فیل کا جو پورا واقعہ ہوا، جو عبرتناک ان کا حشر ہوا، تو وہ آپ کے رب نے کیا تھا، یعنی آپ کو پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور یہ آپ کا ہی رب تھا جس نے ان لوگوں کا جب یہ حال کیا تھا۔ تو یہ جو اس وقت جو کفار مکہ ہیں، یہ جو آپ کے قبیلے والے ہیں، جو آپ کے دشمن جو بنے ہوئے ہیں، تو ان کی تو کوئی جس کو کہتے ہیں وقت اور اوقات ہے ہی نہیں کہ ان کو تو آپ کا رب ایک بار میں ہی ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ربکا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی ہے، اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پہ ظاہر کیا ہے۔ اب اس کے بعد آیا ربک باصحاب الفیل۔ اب اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، اصحاب جیسے کہ ہم لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے نا کہ جو کمپینینز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک اور آتی ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اصحاب رسول جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اصحاب اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، رسول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے نا۔ یعنی کہ جب کسی چیز کو ہم کسی اور سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، جب کسی سے کسی کا تعلق جوڑتے ہیں، تو جس کو ذکر کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا۔ جیسے بیت اللہ ہے فار انسٹنس، تو اللہ تعالیٰ کا گھر، یعنی کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اصحاب رسول، تو رسول جو ہیں وہ جو امپورٹنٹ ہیں، اور جو اصحاب ہیں وہ ان کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر صرف اس لفظ کو دیکھیں تو اس ایک لفظ میں یعنی ان دو الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ کیسے؟ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، یعنی کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت جو دی ہے وہ کس کو دی ہے؟ ہاتھیوں کو دی ہے نا۔ یعنی کہ وہ کون تھے؟ وہ ہاتھی والے تھے، یعنی کہ اس لشکر میں جو زیادہ اہم جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ لوگ نہیں تھے، وہ ہاتھی تھے، ہے نا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے تک اس بڑے عالیشان لشکر کو ہاتھی کے ساتھ منسلک کر کے یہ بتایا ہے کہ اس لشکر میں اگر کوئی چیز اہمیت والی تھی، اگر کوئی اس میں بڑی چیز تھی، وہ ہاتھی تھے، یا وہ انسان تو تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک چیز اور وہ ہوتی ہے نا کہ جس سے آپ جس چیز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات یہ بھی بتائی کہ یہ جو لوگ تھے نا یہ واقعی ایسے تھے کہ یہ ان ہاتھیوں کی طرح تھے، یعنی کہ یعنی کہ وہ جو لوگ تھے وہ جانوروں کی طرح تھے، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب الفیل کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں وہ ہو تو گیا کہ ہاتھی والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک پن ہے اس میں، ایک مذاق اڑایا گیا ہے اس میں کہ جو ہاتھی تھا وہ زیادہ اہمیت رکھتے تھے بنسبت ان لوگوں کے جو اس لشکر میں موجود تھے،
ٹھیک ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان ہاتھیوں سے بھی بہت کمتر تھے، ہے نا. اس لیے کیونکہ جب ان ہاتھیوں کو کہا جاتا تھا کچھ کام کرنے کو، جو حکم دیا جاتا تھا، تو وہ ہاتھی تو کر لیتے تھے، ہے نا. لیکن یہ کہ ان لوگوں نے اپنے رب کو نہیں مانا تھا، اور یہ نعوذ باللہ آئے تھے اپنے رب کا یعنی اس گھر کو ختم کرنے کے لیے، اس ارادے سے یہ لوگ آئے تھے. اور اس کے بعد جو اقوال میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہاتھی جو یہ لوگ لے کے آئے تھے نا، جب ان ہاتھیوں کو حکم دیتے تھے مکہ مطلب یہ کہ کعبہ کو کی طرف جانے کا، کہ اس کو وہ ڈھا دیں، تو ہاتھی اس طرف یعنی کہ بیت اللہ شریف کی طرف ہاتھی نہیں جاتے تھے، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ بھاگتے تھے، یعنی اس کے ارد گرد کہیں پہ بھی چلے جاتے تھے، لیکن کعبہ کی طرف یہ لوگ نہیں جاتے تھے ہاتھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر جب اس ہو گیا بھی اصحاب الفیل، اس کے بعد کیا ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ٹھیک ہے. الم یجعل، ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کیا نہیں کر دیا، یعنی جعل سے یجعل ہے، ٹھیک ہے، نہیں کر دیا ان کا داؤ. قید جو ہے وہ داؤ کے معنی میں ہے، تضلیل یعنی غلط. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، یجعل، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی پریزنٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، یعنی کہ فعل مضارع، اور اس میں پھر سے پریزنٹ اور فیوچر دونوں انکلوڈڈ ہے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے خلاف اور ان کے ماننے والوں کے خلاف جب کوئی بھی اپنا قید کرے گا، ابھی قید کی بھی بات آئے گی، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اسی طرح کا کچھ حال کریں گے. اب جب یہ سب باتیں آئیں گی نا، تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی بہت سارے آئیں گے کہ پھر اب آج کل کیا ہو رہا ہے، یا جو بہرحال تو وہ جو بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ پھر تھرسڈے کو وہ کر لیں گے، لیکن ابھی ایک ان انٹرپٹڈ سا یہ پہلے ہو جائے انشاءاللہ، ہے نا. تو یہ کہ الم یجعل. اب دیکھیں اس سے پہلے جو بات آئی تھی وہ آیا تھا فعل ربک کا تھا نا، وہاں پہ فعل کی بات ہوئی تھی، یعنی کہ کوئی کام کرنا وداؤٹ اینی ایفرٹ. اب یہاں پہ جب آ رہا ہے یجعل، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو داؤ تھا وہ اس کو غلط کیا. اور یہ پورا داؤ کس طرح سے کہ ابراہا نے پہلے اپنا پورا لشکر بنایا، پھر جیسے کہ بات ہوئی تھی نا پورے راستے وہ آیا، پھر بیچ میں 2-3 لوگوں نے اس سے مقابلہ کرنے کی اور اس کو شکست دینے کی کوشش کی، وہ سب کچھ وہ تھا. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا وہیں پہ ہی ابراہا کو نہیں ختم کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، ہے نا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ وہی ابھی جو بات ہوئی تھی نا کہ جب جس چیز کی شہرت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جب سب ہر جگہ وہ مشہور ہو جاتا ہے اور اس کی ایک شان بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، اور اس کے بعد جب اس کا زوال آتا ہے تو وہ زیادہ عبرتناک ہوتا ہے. اور یہ اسی طرح سے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی الگ الگ جگہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں، ہے نا. اور یعنی کہ اس میں ہی طغیانہم یعمہون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، دانت دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک حد تک پہنچتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رسی کھینچتے ہیں دوبارہ، ہے نا. تو اگر ویسے دیکھیں تو ابراہا نے اس اپنے لشکر کی کتنی تیاری کی، کتنا وہ اکٹھا کیا، ادھر ادھر سے مدد مانگی، اس میں کتنے پیسے خرچ کیے، اس کی ٹریننگ کروائی، جو کچھ بھی کروائی، ہے نا، وہ سب کچھ کیا. اور اس کے بعد پھر وہ اس کو لے کے جب آیا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے قیدہم. قید جو ہے، اب عربی میں دیکھیں تو ایک ہوتا ہے قید اور ایک ہوتا ہے مکر. مکر بھی عربی کا ہی لفظ ہے نا، لیکن یہاں پہ قید جو آیا ہے، قید اس ایک پلاننگ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ پلان ہے جو کہ کسی کے خلاف کیا جائے. ٹھیک ہے. قید اس پلاننگ کو کہتے ہیں جو کسی کے خلاف کی جائے، جو سیکرٹلی کی جائے. اور قید وہ پلاننگ ہوتی ہے جس میں کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو. ٹھیک ہے. کسی کو نقصان پہنچانا موجود ہو، قید اس پلاننگ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اب کیا ہوا کیدہم، اور کیدہم فی تضلیل. اب تضلیل جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا نا، ہم لوگوں نے ضالین بھی کیا تھا، تو اس میں اگر روٹ ورڈ دیکھیں جو مادہ ہے وہ دونوں کا وہی ہے، لیکن یہاں پہ باب جو ہے یہ اس کا ڈفرنٹ ہے، یہ ضللا سے آیا ہے، یعنی ضلع سے نہیں ضللا سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کسی بھی باب میں جو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، جب اس میں ایک دو لفظ اضافت کے آ جاتے ہیں، یعنی ایک دو لفظ، ایک دو الفابیٹس اس میں بڑھ جاتے ہیں، ایک دو حرف جب بڑھتے ہیں تو اس میں پھر اور تشدد آتا ہے، یعنی کہ اور گہرائی اس لفظ میں آ جاتی ہے. تو ایک تھا ضلع، تو وہ تو گمراہ تھا، اور ضللا جب آیا ہے تو یہ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ مطلب بالکل بیکار. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہاں پہ تو گمراہی تھی، اور یہ ہے کہ یہ اتنی شدت کی گمراہی، اس طرح یہ ختم اور نیست و نابود ہو گیا کہ اس کا کہیں سے نام و نشان بچا ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ ضللا ہے. ٹھیک ہے. ضلع نہیں ہے. ضلع جو ہے وہ ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ میں ضالین سے کیا تھا، اور یہ جو ہے یہ ضللا ہے، اور اس سے آیا ہے تضلیل. ٹھیک ہے. تو کیدہم فی تضلیل، تو ابھی تو ہمارے خیال میں یہ اتنی ہی ہم لوگوں کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے خیال میں اس کو ہی ہم لوگ اور آگے کنٹینیو کریں گے. اس کی جو اور تفصیل جو ہے وہ، اور آپ لوگوں کے سوالات اور جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے وہ انشاءاللہ پرسوں کی کلاس میں وہ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اب وقت ویسے بھی ختم ہو رہا ہے، تو دعا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.